أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قال لئن اتخذت، پھر انہوں نے کہا کہ لئن اتخذت، اگر تو نے بنایا الہن کوئی الہ غیری میرے علاوہ، یعنی اگر تو نے کوئی میرے علاوہ کوئی الہ بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ، تو بلا شبہ میں تجھے ضرور من المسجونین کر دوں گا، من المسجونین قیدیوں میں سے شمار، یعنی قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قالا، ان کہا کہ اولو، موسیٰ نے کہا کہ اولو، اگرچہ کا پھر بھی، اگرچہ کہ میں جئتو کا، میں لے آؤں تمہارے پاس، جئتو میں لے آؤں کا تمہارے پاس، بشیئن کوئی بھی چیز، مبین واضح، واضح یعنی کہ کوئی نشانی۔ قالا، اس نے کہا فأتی بھی، لیا تو اسے، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پر انہوں نے یعنی موسیٰ کے سامنے ڈالا، عصاہ اپنی لاٹھی کو، عصا کو، فَإِذَا، بس اچانک، ہی ثعبان مبین، وہ واضح طور پر ایک اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ، اور انہوں نے نکالا، یدہ اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا یعنی بغل سے نکالا، فَإِذَا هِيَ، پس اچانک وہ، بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، چمکتا ہوا تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حوله، پھر فرعون نے للملأ کہا، للملأ اپنے سرداروں سے، حوله جو اس کے ارد گرد تھے، انا کہ بے شک، ہاذا یہ ہے، لساحر یقیناً ساحر یعنی بہت جادوگر، علیم بہت عالم یعنی بہت بڑا جادوگر ہے، یریدو یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ یخرجکم وہ نکال دیں تمہیں، من اردکم تمہاری زمین سے، بسحر ہی اپنے جادو کے زور سے۔ فماذا تأمرون، پس کیا ذاتا تم مشورہ دیتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، ارجی اخاہو کہ مہلت دیجئے، اخا اسے، و اخاہ اور اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن اور بھیج دیجئے، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھے کرنے والے، یعنی ہر کارے جو اب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سمجھا کہ اعلان کرتے ہیں، یاتو کا وہ لے آئیں گے، لیا آپ کے پاس، بکل ہر سحارن ہر بہت بڑے جادوگر کو، جاننے والے یعنی بہت جو عالم قسم کے اونچے جادو سب کو لے آئیں گے۔ فجمی السحرۃ، وہ جمع کر دیے گئے، سحرۃ سارے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک میقات یعنی مقررہ وقت پر، یوم معلوم ایک معلوم دن میں۔ وقیلا اور کہا گیا، للناس لوگوں سے، حل انتم مجتمعون کیا تم ہو جمع ہونے والے، یعنی تم جمع ہونے کے لیے تیار ہو؟ لعلنا، کاش شاید کہ ہم، نتبع السحرۃ ہم اتباع کریں، السحرۃ جادوگروں کی، ان کانوا اگر وہ ہوئے، ہم الغالبین وہی غالب ہونے والے ہوں، یعنی کہ وہی غالب ہوتا انہی کی اتباع کرنے والے ہیں۔
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا مکالمہ چل رہا تھا، اور دلائل موسیٰ علیہ السلام نے بھی دلیل دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کیا ہے، رب اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا، دونوں جہانوں کا رب ہے، رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو تمہارے آبا و اجداد کا رب اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو اب وہ آگے اس بات پہ کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اگر تم نے پھر تو دھمکی، یعنی کہ ڈرا جب نظر آ گیا کہ میں دلیل کے میدان میں شکست کھاتا، تو آخری حربے کے طور پر طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتا ہے کہ یا تو تم ہماری بات کو صحیح مان لو، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہی کہا قال اتخذت الہا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا تو میں تمہیں من المسجونین، تمہیں کر دوں گا ان میں جو قید کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا، بلکہ ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید کیے ہوئے ہیں، یعنی ان سے موسیٰ السلام کو نہایت اصل میں خوفناک نتیجے سے ڈرا رہا ہے کہ لوگوں کا حال دیکھ لو جنہوں میں نے قید کر رکھا ہے، تمہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دوں، یعنی کہ وہ کتنی بری حالت میں ہے، کیونکہ فرعون تو بہت سنگین شخص تھا، جو بچوں کو مار دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو اس سے تو یہی امید کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں اس کے پھر اس نے دھمکی یہی دی، اب یہاں اس سے اصل میں مراد یہ کہ کوئی بھی چاہے قدیم زمانے کے انسان ہو یا آج کل کے وہ معبود کو ہمیشہ سے ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ معبود صرف مذہبی معنوں تک محدود ہے، یعنی اسے پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو معبود بنایا جا سکتا ہے کہ وہ مگر، اور اپنے کسی جائز فوق الفطری غلبہ اور اقتدار کی وجہ سے اس کا منصب یہ بھی ہے کہ اپنے معاملات میں لوگ اسے پکارے بھی، اس کی مدد کے لیے اس کے لیے دعائیں بھی کریں، لیکن کسی بھی معبود کو یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنوں میں بھی سب سے اوپر ہے، اور اسے حق پہنچتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جو چاہے حکم دے دے، اور انسانوں کا بھی فرض ہو کہ اس کے جو بھی قانون جو بتائے اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ چیز جو ہے نا زمین کے جتنے فرما رہا ہوں ان سے نہ پہلے کبھی مان کر دی اور نہ ہی آج دی، کوئی بھی ہماری پارلیمنٹ میں کوئی یہ تیار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ جو اللہ نے قانون بنایا ہم اس کو مان لیں ہمارے سے، یعنی کہ ان کا کہنا، ان کا ہر حکمرانوں کا یہی رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہے ٹھیک ہے مذہبی طور پر ٹھیک ہے، آپ مانیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جو کرنا کریں، اپنے اپنی عبادات کریں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر دنیاوی معاملات میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس طرح دنیاوی حکومتوں بادشاہوں سے انبیاء اسلام کی ہمیشہ سے تصادم کی وجہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت و بالادستی تسلیم کرانے کی کوشش کی، اور یہ اس کے جواب میں نہ صرف ایک کہ اپنی حاکم مطلقہ کا دعویٰ پیش کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ہر شخص کو مجرم اور باغی ٹھہرا دیا جو ان کے سوا کسی اور قانون و سیاست کے میدان میں معبود بنائے، انہوں نے کہا جو ہم بنا، جو ہم قانون بنا دیں وہ آخری اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو ہم کہیں گے وہ ہوگی، ٹھیک ہے نماز روزے کی پابندی تمہیں کرو، تم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی لیے جتنے بھی یہ کافر ممالک ہیں، ہمارا اس سے میرا مقصد کوئی تنقید نہیں ہے، مگر یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے، ان کو ہر ملک آپ کو اجازت دے دے گا، جس میں چاہے آپ جائیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات کرتے ہیں صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور یہ ایک جو اعمال ان کو کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے جہاں مرضی ان کو ہر کسی کو جانے کی اجازت ہے، مگر جو کوئی بات کرے دین کی کہ دین حکومت میں بھی دین اسلام آنا چاہیے، آپ کے قانون بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت کے مطابق آپ کے قانون ہونا چاہیے، ملک چلانا چاہیے، تو اس پہ کوئی آپ کو اجازت نہ آپ کا ملک دے گا نہ کوئی باہر کا ملک دے گا۔ تو یہی لڑائی رہی تھی، اس حساب سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ میرے علاوہ کسی کو بھی معبود، یعنی میری جہاں چلے کہ میرے علاوہ تو تم کسی کو مانو گے نہیں، جو میں کہوں گا تو اگر میری ماں کا یہ تم نے کوشش کی تو پھر تم جیل کی ہوا کھاؤ گے، تو اس لیے یہی کر دیا کہ جیل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ان کو یعنی کہ وہ ڈرا رہا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام کہاں ماننے والوں نہ وہ ڈرتے ہیں اور نہ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو ڈرتا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ اچھا اگر تو یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں ایک واضح طور پر دلیل تمہیں لے آؤں اللہ کی طرف سے جو مجھے دی گئی ہے، تو پھر کیا کہتے ہو؟ تو یہ کہ قال فات بھی ان کنت، اگر تم سچوں میں سے ہے تو پھر وہ بھی لیا، چلو ہم دیکھ لیتے ہیں، چلو اس نے یہ تو مان لی، کیونکہ اللہ کو تو وہ یقیناً وہ بھی معبود ٹھیک ہے اپنے جو معبود ہیں، لیکن یہ تو اس کو بھی پتا تھا کہ ایک الہ تو ہے جس نے زمین آسمان کو سب کو پیدا کرنے والی کوئی ہستی تو ہے، یہ نہیں مانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو اسے اب دلیل کچھ نے کہا کہ چلیں جی ہم دلیل دکھائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دلیل جب دکھائی
ونزع یدہ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ واضح طور پر اژدہا بن گیا، یعنی کہ جب انہوں نے وہ عصا بھیجا تو وہ تو اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جگہ کسی جگہ اس کو حیتن یعنی سانپ کہا گیا ہے، کسی جگہ جانون جو بالعموم چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے یہ کہا گیا ہے، اور یہاں پہ اسے ثعبان یعنی اژدہا کہا جا رہا ہے۔ اس کی توجیہ جو ہے وہ امام رازی نے اس طرح کرتے ہیں کہ حیتن عربی زبان میں سانپ کے جنس کے لیے ہر مشترک نام ہے، یعنی جو بھی سانپ ہوگا اس کو حیتن کہا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو۔ اور سبان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا جسامت کے اعتبار سے اژدہے کی طرح تھا، بہت خوفناک قسم کا وہ اژدہا بن گیا، جب انہوں نے جب اس کو پھینکا تو وہ تو اتنا زبردست، بہت بڑی کچھ والا ہیبت ناک ڈراؤنی اور خوفناک شکل والا، منہ پھاڑنے والا پھنکارتا ہوا بن گیا۔ تو اس کے تو سے تو فرعون بھی کہتے ہیں کہ ڈر گیا کہ اس کو تو قابو کرو، یہ حال تھا اس کا۔ تو جانون کا لفظ اس لیے اس بنا پر استعمال کیا وہ چھوٹے جان اس کو کہتے ہیں سانپ کو، مگر اس کی پھرتی اور تیزی چھوٹے سانپ جیسی تھی، اس لیے کہ قرآن میں کہیں اس کو حیتن کہا گیا ہے، کہیں ثعبان کہا گیا اور کبھی جانون کہا گیا، ثعبان تو ہمارے یہیں پہ کہا گیا۔ بہرحال یہ مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو جب دیکھا کہ ایک واضح طور پر سانپ بن گیا، پھر انہوں نے نازا یادہ فائدہ ہی بیدا للناظرین، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کے نکالا تو وہ چمک رہا تھا، وہ تو ایسے روشن اور چمکدار جس طرح سورج کی روشنی ہوتی ہے، اس طرح سارا ماحول جگمگا اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہو۔ تو اس طرح کی جب اس نے دیکھی کہ یہ اس کو دکھائی گئیں آیا اس کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں دکھائیں، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ قال للملائ حولہ ان ھذا لساحر علیم، اس نے اپنے گرد گانے حواریوں کو یعنی جو سردار اس کے درباری تھے ان سے کہا کہ یہ تو بے شک بہت بڑا جادوگر ہے، یعنی یہ جو 10 سال رہ کے آئے تو بہت بڑا جادو سیکھ کے آیا ہے، اتنا بڑا جادو، حالانکہ دل میں تو اس کو پتا ہے کہ جادو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ جادو اس نے بھی دیکھے ہوں گے، اور یقیناً دیکھیں اس کے شہر ملک میں تو تھے جادوگروں کا ہی راج تھا، بہت زیادہ جادو گھومتے پھرتے تھے ہر جگہ، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ آگے بھی وہ بلائے گا تو کتنے جادوگر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو مگر اس نے صرف یہ کہ بہکانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے، اور ان سے کہا کہ یہ دیکھو یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور تمہیں نکالنا چاہتا ہے من اردکم سے اپنی جادو کے زور سے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو اس کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صرف ان کو کہ درباری سے متاثر نہ ہو، ورنہ کون کبھی ہوا ہے کہ کسی جادو کے زور سے بھی کبھی حکومت بدلی گئی ہو، یا جادو کے زور سے کوئی اس پہ آ گیا ہو سیاسی طور پہ، اس نے حکومت قبضہ کر لیا ہو، زمین پہ قبضہ کر لیا ہو، ایسا ہوتا تو یہاں پہ مصر میں تو کبھی کے قبضہ کر لیتے، اتنے لوگ تھے وہاں پہ، جادوگر ہی تو ہوا کرتے تھے، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ صرف ایسے ہی اس نے صرف یہ کر کے لیے کہ لوگ جو اس سے متاثر نہ ہوں، ورنہ جادو کے زور پہ تو کبھی بھی کوئی انقلاب نہیں آیا، نہ ہی کوئی ملک فتح ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ جیتی گئی، ایسا ہوتا تو پھر جادوگر ہی ہوتے اور وہی وقت حکومتوں کا تختہ الٹ دیتے، مگر اس نے صرف ایک چال چلی کہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، تو اس لیے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا تھا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے جو سیکھ کے آیا ہے۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ مانگے کہ تم کیا کہتے ہو، یا تو ابھی وہ الہ بنا بیٹھا تھا اور ابھی وہ درباریوں سے اپنا مشورہ مانگ رہا ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کاروائی کرنی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو بھائی کو اس کے بھائی کو اور ان کو جو ہے وہ دے دیں مہلت، اور ہم اتنے عرصے میں شہروں سے جو ہے نا اکٹھا شہروں میں آپ بھیجیں مدائن حاشرین اکٹھے کرنے والے، یعنی ہرکارے بھیجیں جو جا جا کے ہر جادوگر کو، یا تو کبھی کل سحر جو بھی بڑا جادوگر ہے جو سمجھدار جادوگر ہے بڑے اس کو سب کو لے آئیں، وہ سب کو ایک اکٹھا کریں، اور جمعی سحرۃ لمیقات یوم معلوم، اور سب اکٹھے کر دیے جائیں ایک ایسے دن میں جن کا وقت معلوم، یعنی کہ پھر ہم آگے پڑھا یا پچھلے ہم پڑھا ہے کہ وہ ان کی عید کا دن مقرر ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو خود چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہو کہ میں سب کے سامنے اپنی دلیل مانگوں، یعنی یہ تو موسیٰ علیہ السلام خود چاہتے تھے کہ ایسا کام ہو جو انہوں نے خود سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے کرا دیا۔ تو انہوں نے ایک دن انہیں سے پوچھ لیا، تو انہوں نے دن عید کا دن مقرر ہوا، اور اس دن کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اور
اور دن کی روشنی میں، تاکہ کوئی کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، روشنی میں سب کچھ واضح طور پہ نظر آتا ہو۔ تو یہ وہ وقت مقرر ہوا، وہ جو ہے مقرر ہوا، وہ جمعہ سحرۃ لمیقات یوم معلوم، وقیل للناس، لوگوں سے کہا گیا، حل انتم مجتمعون، کا تم جمع ہونے والے ہو؟ یعنی کہ ہر طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، یعنی بہت دور دور تک لوگ بھیجے گئے کہ تم جو ہے وہ اکٹھے ہو جاؤ، تم سارے کے سارے یہاں پہ آؤ، کیونکہ ہر کسی کی ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو بھی جیتے گا اسی کا ڈنکا بجے گا۔ تو یہ یہاں پہ لوگوں کو گول کے گول سب سے برق مقرر پہلے مصر میں پہنچ گئے۔ اور ویسے بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جی رئیے جو ہوتی ہے اپنے بادشاہ کے مذہب پہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے سب کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ جادوگروں کے غلبہ کے بعد ہم تو ان کی راہ پر لگ جائیں گے۔ کسی کی زبان سے بھی یہ نہیں نکلا کہ جس طرف بھی حق ہوگا ہم اسی طرف جائیں گے، ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تب سہرت انکان هم الغالبین، کہ ہم جو ہے انہی کی پیروی کریں گے یہ جب غالب آ جائیں گے، یعنی ہم تو جادوگروں کے پیروکار بن جائیں گے اگر وہی غلبہ پانے والے ہوئے تو، یعنی وہ جیتیں گے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ گئے یا حق آ گیا تو ہم حق کی پیروی کریں گے۔ تو یہ بادشاہوں کا ایک روب و دبدبہ کہہ دیں، یا ساری قوم بگڑی ہوئی ہو تو پھر ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ تو یہ حالات تھے جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر کیا کچھ ہوا۔ تو یہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ انہوں نے ایک جابر حکمران کے سامنے کس طرح اس کو دعوت حق دی، اور اس کو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دلائل بھی دیے، اور اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ دے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ اگر دل میں اس کو یقین اندازہ ہو بھی گیا، یقین دل میں تو اندازہ ہوا ہوگا کہ جادو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود انسان کے مفادات ہوتے ہیں، سیاسی طور پہ بھی بادشاہت بھی چلی جانی ہوتی ہے، تو وہ پھر وہی کام کرتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو شیطان کے اپنے نفس کے مطابق ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ہدایت نہ دی، اور وہ بھی اسی انہیں کے چکر میں پڑ گیا کہ تیرے ہم دھمکیاں بھی دی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، اور اللہ کے بارے میں ہمارا یقین پختہ کر دے، اور ہم پہ صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔